اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو سب سے بڑی پرابلم مجھے تائیوان میں یہ ہو رہی تھی لینگویج کمیونیکیشن کی. کوئی انگلش نہیں بول سکتا تھا، بہت کم بلکہ بہت کم ہے ہی نہیں تھے اتنے بھی. ایک پاکستانی بھی جو ملے تھے وہ بھی ذرا روکھے پھیکے ہی تھے، انہوں نے کوئی اتنی خاص گرمجوشی نہیں دکھائی، اور کوئی ایسی جو ہوتی نا کہ بھی اپنے پاکستانیوں کو دیکھ کے بندہ خوش ہو جاتا ہے، ایسی بات ان میں نہیں تھی. وہ اپنے بزنس کی طرف زیادہ توجہ کر رہے تھے، بلکہ اس نے اپنے آگے چھوٹے بھائی کو ڈانٹا بھی کہ تو کی کڑیاں دے وال توجہ. تو کڑیاں تو اس کی کھسے لے رہی تھیں، اب وہ لڑکیوں کو کھسے شو کراتا ہے یا اسٹال لگاتا ہے، دونوں میں سے ایک کام کر سکتا تھا. بہرحال دیٹ واز دیئر افیئر، اٹ واز نتھنگ ٹو ڈو ود می. اینی ویز تو اب مجھے پوسٹ کارڈ ڈھونڈنے تھے جو کہ میرے ریلوے اسٹیشن پہ نہیں مل سکے. موسٹلی چانسز تھا کہ ریلوے اسٹیشن پہ پوسٹ کارڈ وغیرہ مل جاتے ہیں، آسٹریلیا میں تو بہت جگہ مل جاتے ہیں اسپیشلی ریلوے اسٹیشن پہ، لیکن یہاں پہ پوسٹ کارڈ بالکل مجھے کہیں نظر نہیں آیا. میں ایک بار پھر مٹر کرش کرنے لگا اور پوسٹ کارڈ ڈھونڈنے کے لیے مختلف سٹورز کے چکر لگانے لگا. ایک جگہ ایک چھوٹی خوبصورت بلڈنگ نظر آئی، کارنر پہ ایک بلڈنگ تھی، وہ میں نے دیکھی اور میں نے سمجھا کہ یہ کوئی بڑا سٹور ہے، تو میں اس کے اندر چلا گیا. اس کے ادھر کوئی بینر کوئی بورڈ وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا، کوئی سائن بورڈ ایسا نہیں تھا، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی شاپنگ چھوٹی مطلب ایک شاپنگ سٹور ہوتا ہے وہ ہے شاید. تو میں اندر چلا گیا، ریسیپشن پہ ایک لڑکی نظر آئی، لیکن یہ کوئی سٹور نہیں تھا. کچھ لوگ ادھر ادھر آ رہے تھے جا رہے تھے. میں نے ریسیپشن پہ بیٹھی لڑکی سے انگریزی میں پوچھا کہ یہ کوئی سٹور ہے. لڑکی نے مجھے جواب دینے کی بجائے انٹرکام پہ فون کر کے کسی کو بلایا. اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میں نے اس کو کیا کہا ہے یا کیا پوچھا ہے. تو اس نے انسٹیڈ آف ٹاکنگ ٹو می، اس نے مجھے ٹاک کرنے کی بجائے انٹرکام سے کسی سے بات کی اور کسی کو بلایا تاکہ وہ آگے مجھ سے بات. فوراً ہی ایک جوان لڑکا آ گیا اور وہ انگریزی میں مجھ سے ہائے ہیلو کہا اور پوچھا کہ وہ میری کیسے مدد کر سکتا ہے. میں نے اس کو بتایا کہ میں پوسٹ کارڈ کی تلاش میں تھا. میں نے اس کو اپنا تعارف کرایا، بتایا کہ میں آسٹریلیا سے آیا ہوں اور دنیا کا سفر کر رہا ہوں. لیکن جب اس لڑکے نے مجھے اپنا تعارف کرایا تو میرے ہوش اڑ گئے، اور بلکہ طوطے چڑیاں سب کچھ اڑ گئے. میرے جتنے بھی جو کچھ میرے طوطے چڑیاں ہوش سب کچھ اڑ گئے، اور میرا دل چاہا کہ میں جلدی سے یہاں سے بھاگ جاؤں اور پھر دوبارہ کبھی ادھر نہیں جاؤں گا. لیکن یقین ہی نہیں آ رہا تھا جو کچھ اس لڑکے نے بتایا. وہ ایسا پولیس اسٹیشن تو میں نے کبھی بھی کہیں بھی نہیں دیکھا، آسٹریلیا میں بھی نہیں دیکھا. یعنی کہ وہ ماڈرن بلڈنگ ضرور تھی اور کہیں سے بھی پولیس اسٹیشن نہیں لگ رہی تھی. بلکہ وہ پولیس والا مجھے کہنے لگا کہ میرے ساتھ اوپر میرے آفس میں آؤ. میں اندر سے ڈر رہا تھا کہ میں کسی مصیبت میں نہ گرفتار ہو جاؤں، یہ مجھے اوپر کہاں لے کے جا رہا ہے. لیکن اور اس نے کوئی یونیفارم بھی نہیں پہنی ہوئی تھی، سویلین ڈریس میں تھا بالکل. میں ڈر گیا تھا اندر سے کہ یار میں کدھر آ کے پھنس گیا ہوں، میں جلدی سے نکلوں یہاں پہ. لیکن وہ مجھے کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ اوپر میں آفس میں بیٹھو. آواز کے لیکن میں نے اس کو شو نہیں کیا. میں نے اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ مجھے اوپر آفس میں کیوں لے کے جا رہے ہو. بس اس نے جو ہے نا چپ چاپ میں اس کے ساتھ چلا گیا. دل میں مختلف قسم کے وسوسے سے آ رہے تھے کہ یہ کس مصیبت میں پھنس گیا تھا. فکر یہ تھی کہ امریکہ میں 9/11 کے حادثے کے بعد بہت سے بے قصور لوگوں کو بھی محض شک کی بنیاد پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس پولیس والے نے مجھے اوپر لے جا کر اپنے آفس میں بٹھایا اور ڈرنکس وغیرہ پیش کی. اب میرا حوصلہ جو ہے نا وہ کانفیڈنس بڑھ گیا. وہ مجھے کسی شک کی بنیاد پر آفس نہیں لایا تھا، بلکہ مجھ سے آسٹریلیا کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہ رہا تھا. میں نے اس کو آسٹریلیا جانے کے بارے میں کافی انفارمیشن دی، اور پھر اس کو میں نے اپنے تائیوان سے روانگی کے بارے میں بتایا کہ مجھ سے کسی ٹریول ایجنٹ کے پاس جا کر اپنی فلائٹ کنفرم کروانی ہے. تو اس پولیس والے نے مجھ سے کہا کہ وہ میری ٹکٹ وہیں پہ کنفرم کروا دے گا، اور پھر مجھ سے ٹکٹ لے کے فون میں لایا اور چائنیز میں باتیں کرنے لگا. اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میری ریٹرن ٹکٹ کنفرم ہو چکی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بھئی اپنا میری تو ٹکٹ وہیں بیٹھے بیٹھے کنفرم ہو گئی ہے. مجھے ابھی کسی جو ہے نا ٹریول ایجنسی کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، اور میں ادھر سے آرام سے میری اس بندے نے ٹکٹ کنفرم کر دی ہے. ہی واز ویری سپورٹیو ٹو می، بہت سپورٹیو. وہ میں نے آپ کو بتایا نا، میں پورے ورلڈ میں جدھر بھی گیا ہوں، میں جس کو میں بتاتا ہوں میں آسٹریلیا سے آیا ہوں، تو پیپل ٹیک ویری ایکسٹراڈنری انٹرسٹ کہ آسٹریلیا ایک تو بہت دور کنٹری ہے، بہت کم لوگ وہاں سے ان کو انٹریکشن ہوتا ہے. امریکہ، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، یہ وہ ادھر سے تو شاید لوگ آتے رہتے ہوں گے اور ملتے رہتے ہوں گے. لیکن جب بھی کوئی آسٹریلیا کا سنتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ آسٹریلیا ایک پیسفل کنٹری ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے.
اور اس کی اکانومی بڑی اسٹرانگ ہے. تو ہر بندہ جو ہے نا وہ آسٹریلیا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, سننا چاہتا ہے اور اس کے بارے میں نالج گین کرنا چاہتا ہے. بہرحال اس نے میری ٹکٹ کنفرم کروا دی. تو میں نے کہا کہ اب میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں یہاں سے. تو وہ کہتا ہے کہ کہاں پہ جاؤ گے؟ میں نے کہا بھئی میں جدھر بھی چلا جاؤں گا, جو کوئی اگر تم مجھے بتاؤ کہ میں کہاں پر جاؤں. تو اس نے کہا کہ اگر آپ نے شہر کی سیر کرنی ہے تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. یہ ایک اور عجیب میرے لیے وہ تھا انکشاف کہ بھی یہ میرے ساتھ چلے گا شہر کی سیر کرنے کے لیے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو میں نے کہا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ میرے ساتھ جائے گا, وہ تو جاب پر اپنی کام کر رہا ہے, تو وہ میرے ساتھ کیسے مجھے ہو سکتا ہے وہ کام سے ٹائم آف کر لے. تو بہرحال اس نے کہا جی کہ وہ سٹی کے ڈفرینٹ پولیس اسٹیشنز جو ہیں وہاں پر اس نے جانا ہے, اور انہوں نے لائک کوئی میل وغیرہ ڈیلیور کرنی ہے, یہ پتہ نہیں اس کو کوئی کام تھا. تو اس نے بتایا کہ میں ڈفرینٹ ایریاز میں جا رہا ہوں, تو اگر آپ میرے ساتھ چلنا ہے تو آپ چلیں, میں آپ کو سٹی بھی دکھا دوں گا. میں نے کہا واٹ اے گڈ اپرچونیٹی فار می, لیٹ می گو, وائی ناٹ, لیٹس گو. تو اس نے جو ہے نا وہ تھوڑی دیر وہ اپنی چیزیں سیٹ کی, اور جو بھی اس نے ڈاکومنٹس وغیرہ اٹھانے تھے وہ اٹھائے. اور جب ہم پولیس اسٹیشن سے باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ اس کے پاس گاڑی نہیں تھی, کار نہیں تھی, بلکہ موٹر بائک تھی. تو بہرحال اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ بائک پہ بٹھا لیا اور ہم روانہ ہو گئے. تائیوان ایک بہت صاف ستھرا اور پولوشن فری کنٹری ہے, پولوشن فری ٹوٹلی, بالکل بیوٹیفل ایٹماسفیئر آپ کو فیل ہوتا ہے, اتنا ہیلدی ایٹماسفیئر ہے وہاں پہ. اور پولیس والا مختلف جگہوں پہ جا کے رک جاتا تھا اور پھر پولیس اسٹیشن کے اندر تھوڑی دیر لیے جا کے واپس آ جاتا تھا. اس طرح اس نے پولیس والے سے بائک میں بیٹھ کے اس کے ساتھ میں نے تائیوان شہر کی کافی سیر کر لی. پھر جب اس نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا تو آفس سے چھٹی لے کے مجھے مزید سیر کروانے کی آفر کی, لیکن میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فیصلہ کیا کہ میں خود ہی باقی شہر کی جو ہے نا کو ایکسپلور کروں گا. لیکن میں نے اسے مزید جو انفارمیشن وغیرہ لے لی کہ شہر کے جو بزنس سینٹرز وغیرہ کہاں پر ہیں, کیونکہ ایک ریسٹرکشن وغیرہ میں فیل کر رہا تھا کہ میں کھل کے اس سے بات نہیں کر رہا تھا, یا وہ مجھ سے جو ہے نا مطلب ہی وانٹیڈ ٹو ٹیک می ود ہیم اینڈ شو می اراؤنڈ, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے جو ہے نا ایک فری مائنڈ کے ساتھ خود ہی گھوموں پھروں اور دیکھوں کہ کدھر چیزیں ہیں. اب میں نے ٹیکسی پکڑی اور ان کاروباری جو ہول سیل مارکیٹس وغیرہ تھیں ادھر میں چلا گیا. میں صبح سے ہوٹل سے نکلا ہوا تھا, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ شہر میں رہوں اور اس کے ڈفرینٹ ایریاز جو ہیں اس کی سیر کروں, اور لوگوں کو ان کی ایکشنز, حرکات و سکنات وغیرہ کا جو ہے نا اسٹڈی کروں. یہی وجہ تھی کہ میں نے سارا دن باہر ہی گزارا تھا, اور ابھی بھی میرا ہوٹل واپس جانے کا ارادہ نہیں تھا. وہاں میں نے جا کے کرنا کیا تھا, لیٹنا تھا, سونا تھا یا ٹی وی دیکھنا تھا. وہ پولیس اسٹیشن میرے خیال میں کوئی FIA جیسی بلڈنگ تھی, کیونکہ وہاں پہ میں نے کسی کو بھی پولیس یونیفارم میں نہیں دیکھا تھا, سبھی سول کپڑوں میں تھے. بہرحال اب میں کمپیوٹر کی ہول سیل مارکیٹ میں پہنچ چکا تھا, مختلف چیزوں کے ریٹس چیک کرنے لگا. کمپیوٹر سے متعلق ہر چیز کی قیمتوں میں ظاہر ہے کہ یہ بھی ہوتا تھا کہ پاکستان اور تائیوان اور آسٹریلیا میں کافی پرائسز میں فرق تھا. کمپیوٹرز اور پارٹس تائیوان میں بنتے تھے اور پھر آسٹریلیا اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہے تھے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں خرید دوں, لیکن میرے لیے مشکل یہ تھی کہ میں ابھی بہت سارے ملکوں کا ٹریول کرنا تھا, اور پھر یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں چیزوں کو اپنے ساتھ ساتھ اٹھاتا پھروں. یہاں پر بھی کسی غیر ملکی کو کوئی نظر نہیں آیا, کوئی فارنرز نظر نہیں آئے, سب کے سب چائنیز بزنس مین نظر آئے. سب کے کاروباری سینٹرز میں کوئی ہلڑ بازی نظر نہیں آئی, کوئی کیوس, کوئی گندگی, افراتفری کہیں نظر نہیں آئی. چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں, لیکن ملینز آف ڈالرز کا بزنس کرنے والے شاپ کیپرز تھے. اعلیٰ کوالٹی کی ٹیکنالوجی کی پروڈکٹس انتہائی سستے داموں میں خریدی جا سکتی تھی. تائیوان پوری دنیا کو اور بہت ساری چیزوں کے علاوہ کمپیوٹرز اور اس کے پارٹس بھی ایکسپورٹ کیے جا رہے تھے. اس لیے تائیوان کے پاس فارن کرنسی کے ذخائر, جو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, فارن کرنسی کے ذخائر جو ہے نا وہ تائیوان کے پاس سب ملکوں سے زیادہ تھے. ان کمپیوٹر مارکیٹس کا دورہ کرنے کے بعد میں کافی تھک چکا تھا, اس لیے اب میں نے ہوٹل واپس جانے کا ارادہ کیا, اور میرے پاس مسجد کے اسٹالوں سے
خریدا ہوا جو فوڈ تھا وہ میرے پاس موجود تھا. اور پھر میں ہوٹل آیا واپس, کھانا وانا کھایا اور ٹی وی آن کیا, اور ایک لڑکی جو ہے نا وہ کافی وغیرہ اس کو آرڈر کیا, وہ لڑکی کافی لے کے آئی, اور پھر میں نے باڈی لینگویج سے اس کو بتایا, وہ بھی انگلش نہیں بول سکتی تھی, کہ تھینک یو ویری مچ. اور پھر وہ کچھ کھانے کے بعد میں ٹی وی وغیرہ دیکھتا رہا, چائنیز, سنگاپور, ہانگ کانگ وغیرہ کے چینل سے, اکا دکا انگلش BBC CNN وغیرہ بھی تھے, اس لیے میں انگلش چینلز دیکھتا ہوا کافی پیتا رہا, اور پھر عشاء کی نماز ادا کر کے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا. Alright, okay, please subscribe my video, press bell icon, write comments, and share it with your friends and relatives, and I will talk to you in my next video. Okay, thank you very much. All the very best to you. Salam.